تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا۔ ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر جوف کہتے ہیں پیٹ کو، شیشے جوف اللیل، رات کے رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے کہ اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سست رہ جائے تو پھر جائے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد جب ثابت کر دے پڑھے اور آئے مسجد کے سونا۔ یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فی جوف اللیل، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ نہ رہتے، رات کے وقت جاگتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، لیکن اس میں یہ خاص بات یہ ہے اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، اللہ تعالیٰ پوری طرح ٹھوک بجا کر اللہ کے اجر و ثواب کا تمام ہو۔ لیکن سب سے بڑی تمام کیا ہے؟ جب ثابت کر دے، سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان جو بھی آ رہا ہے میرے رب کی طرف سے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، وہی تو شر نظر آ رہا ہے، خیر نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اس میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ اس میں تمہارا شر ہے۔ اللہ جانتا ہے اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کرتے ہیں، جب ثابت کر دے۔ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے، یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے، آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت، اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر، آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بنا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا، بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے چشمے کو، عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، نیچے سے زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا۔ اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ کے یہاں کو گائے ہے، بھینس بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، لیکن پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی در حقیقت سے ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو، اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا، اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے تو یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔
معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں۔ پر یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مسخ ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم فطرت کے سوتے خشک ہو چکے، وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے، پانی کہاں رہے گا اس میں؟ تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا۔ اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین، اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں۔ لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہوتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے میں قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے، یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے، سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، جب سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئے اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو۔ یہ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج جس سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا، اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی، سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند ہے۔ پوری کائنات بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا ہوا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر۔ شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، تو میں اس کو بدلا دوں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناک بات میں ان کی بات نہیں ماننی، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا، ان کے حکم کو،
لیکن باقی یہ اور چیزوں کے پہلے درمیان اللہ تعالیٰ تو یہ سارا پوری معاملہ یہ طرح کسی نہ خوف کسی بچا کر درجے میں آپ نے اسے ٹیسٹ کر بدلا دے دیا اور جو بھی ہے، جب لیکن جہاں ثابت کہیں کر دے ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلا دے نہیں ہونا ہے سکتے، خالص، سورج کو کیا بدلا دیں گے؟ ان کی سیرت وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا چمن میں ہے. آ ہاتھ جوڑ سکتی کے ہے کھڑے ہو گئے بہار، سورج کے بہار، سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے. اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا. آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریبی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں و کمند آور اے ہمت مردانہ. تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کی جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ثابت کر دے ان اشکر للہ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فإنما یشکر لنفسہ. لنفسہ سے مراد کیا؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی. تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے. صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے کہ جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ. اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو اللہ تو غنی ہے اور حمید. کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجیے. کفر کے لفظی معنی دبا دینا، چھپا دینا. اسی سے کفارہ بنا ہے. کفارہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے، چھپ جائے، ختم ہو جائے، محو ہو جائے، گناہ کا اثر آپ کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے. کفارہ. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہے عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا، یہ کفار ہے اس معنی میں کہ وہ دانہ جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے. تو فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر آپ نے دبا دیا، یہ کفر ہے، کفران نعمت. قرآن مجید میں لفظ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا، کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا. دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے، لیکن اس حقیقت کو، دل کی اس صداقت، دل کی گواہی کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے، دبا رہا ہے اپنے تعصب کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا،
اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے، یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشن گوئی کی تھی موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی علیہ السلام، لیکن اپنے قلب و ذہن کی ان کو گواہیوں کو چھپایا انہوں نے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا ہے۔ تو کفر بمانی اسلام بمقابلہ اسلام، کفر بمانی بمقابلہ ایمان، نفاق جو ہے وہ کفر ہے، نفاق بھی کفر ہے، اسلام کے مقابلے میں کافر غیر مسلم کافر ہے، اور شکر کے مقابلے میں کفران نعمت، وہ بھی لفظ کفر سے بنا ہے۔ اسی میں آیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے اور بڑھا کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت سخت۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، غنی اس کی کوئی احتیاج نہ ہو، بے نیاز، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز، حمید فعیل کے وزن پر، اور یہ حامد اور محمود دونوں سے ہو سکتا ہے۔ فعیل جو ہے صفت مشبہ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں سے ہو سکتا ہے، یہاں مفعول سے ہے، محمود سے حمید بنا ہے۔ آپ اپنی ذات میں خود بخود ستودہ صفات، ایک خیر اور خوبی وہ ہوتی ہے جسے آپ ظاہر کریں بیان کریں، ایک خیر اور خوبی اور حسن اور جمال اور کمال ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں، از خود روشن۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے، اسے کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام را، بعض شکلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں انہیں کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، میک اپ سے ان کو آپ بگاڑ دیں گے۔ وہ جو فطری حسن ہوتا ہے وہ اتنا ہے، حاجت مشاطہ نیست، کسی بھی وہ میک اپ کرنے والے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اسے کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صورت دل آرام را جسے اللہ تعالیٰ نے صورت دل آرام دی ہوئی ہے، اسے کسی مشاطہ ان کو کہتے تھے، ان عورتوں کو جو بال بناتی تھی اور اس کو سنوارتی تھی اور ان کے اندر کو موتی پھروتی تھی عورتوں کے بناؤ سنگار کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت خود حسین ہے تو اسے کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے، اس کا جلال و کمال اتنا از خود ہویدا ہے کہ اسے کسی کے حمد کی حاجت نہیں۔ یہ تو پہلی آیت ہوئی اس رکوع کی۔ اب چلیے حضرت لقمان کی نصیحت کیا تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد رکھو جب کہ کہا، یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے یا بنیا۔ اب یا بنیا سے یہ نہ سمجھے کسی چھوٹے سے بچے کو، پرائمری جماعت کے طالب علم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ کہ باپ کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، اس کو جب بھی خطاب کرے گا محبت کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو خطاب، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، ابا جان، یہ سورہ مریم میں آپ پڑھتے ہیں، یا بنیا، یا بنیا میرے بچے۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے اولاد وہ بچوں ہی کے مانند ہوتی ہے، چاہے وہ خود کتنی بڑی ہو چکی۔ عام طور پر گمان یہی، اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ موت کے وقت کی وصیت ہے، اس لیے کہ جو شخص مالدار ہو، دولت مند ہو، وہ موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرے گا تو اپنی دولت کے بارے میں کرے گا، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسٹس ہیں۔ لیکن ایک حکیم اور دانا انسان کی اصل دولت اس کی دانائی، جیسے اقبال نے کہا میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، جو میری حکمت ہے میرا نور بصیرت عام کر دے، الہی آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو جو کسی حکیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی، اس کی پونجی، اس کی دولت، اس کی حکمت ہی ہے، تو اپنی اس حکمت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو، اپنی اگلی نسل کو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اللہ کی نفی نہیں ہے، بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کا اضافہ، شریک کرنا، وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور وہ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ، اس کے ساتھ جب ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ شرک ہے۔ مہادیو کے ساتھ دیویا دیوتا شامل کر دیے گئے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ آلہہ شامل کر دیے گئے، اللہ الالہ، وہ تو ہے وہ ایک اللہ، اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہے، بیٹے، کوئی نائبین، کوئی اس کے منہ چڑھے ہوئے مصاحبین، یہ ایڈ کر دیے گئے آلہہ کے طور پر۔
کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں. کیا تھا؟ یہ ہے ان کا شرک. بکری کا لا جلا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک انڈے. یعنی اب نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کا حق ایک لفظ میں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو، باقی ساری باتیں اس کے تابع ہو جائیں. لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ. آج اس وقت تو صرف اتنا سمجھیے. اور ظلم کے حوالے سے ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ لینا، یہ ظلم ہے، ناانصافی. شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے، یا خالق اور مخلوق. اللہ خالق ہے، باقی کل کائنات مخلوق ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات سب مخلوق. یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا، یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا. یہ دونوں شکلیں ہیں شرک، اور دونوں بدترین ناانصافی. خالق کو گرا کر مخلوق کے صف میں لے آنا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق